السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ سورہ نساء کا 17واں رکوع اور آیت ہے 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکا، آپ پر، رحمتہ، اور رحمت اس کی، لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ منہم، ایک گروہ نے ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ گمراہ کریں آپ کو، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وما یضرونک، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی۔ وانزل اللہ، اور نازل کیا اللہ نے، علیک الکتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، الحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور سکھایا آپ کو، ما لم، جو نہ تکن تھے، تعلم، آپ جانتے، وکان، اور ہے، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیک، عظیما، آپ پر بہت بڑا۔ یہ پچھلی ہی آیت میں جو کہ گروہ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سپورٹ دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ جو تھے نان مسلمز جو تھے، جس طرح ان کو پریشان کرتے تھے، تو اللہ اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پر جو ہے اللہ کا فضل نہ ہوتا، یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے جو ہے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لیا، ان لوگ کے جو ناپاک ارادوں سے بچا لیا، تاکہ وہ آپ کو کل کو جو ہے وہ کیونکہ ان کا تو یہی ارادہ تھا نا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرتے، ان سے غلط فیصلے کراتے اور پھر ان کو برا بناتے سب میں، کہ یہ کس طرح کا سچا نبی ہے جس کے پاس کوئی رہنمائی نہیں آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل موجود ہے۔ لا خیرہ، نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر، بہت سی، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، جو آپس میں باتیں مشورے یہ کرتے ہیں، نجوا ان کو بولتے ہیں، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، الا، مگر، من امرا، جو حکم دے، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا بھلائی کا، او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان، کہ یہ جو لوگ آپس میں مشاورت اور باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ماں سوائے جو کوئی بات کرے صدقہ کی، یا کوئی نیکی کی، یا اصلاح کی، لوگوں کے درمیان صلح کی اور اصلاح کی جو بات کرے، اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی بھی بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے آپس کی وہ جو ہے سازشیں ہو سکتی ہیں، یا جو ان کے آپس کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بھی واضح ہے کہ جو بھلائی کی بات وہ کیا ہے کہ آپ صدقے کی بات کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی بات کرو، کوئی نیکی کا حکم دو، یا لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، یہ وہ باتیں جن میں خیر اور بھلائی ہے۔ اور جو کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کہ کرے ایسا، ابتغاء ذَلِكَ، ابتغاء، جو کہ کرے ایسا، ابتغاء کہتے ہیں چاہنے کو، مرضات اللہ، رضا اللہ کی، فسوف نؤتیہ، تو ان قریب دیں گے ہم اسے، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا، یعنی کہ جو کہ ایسی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یعنی صدقے کی اور نیکی کی تلقین کرنا اور لوگوں میں اصلاح کرانے کا جو کام کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کہ مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ جو واضح ہو گئی، لہ الہدیٰ، اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کی، نولیہ، ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر وہ پھیر گیا، ونصلہ، اور ہم جلائیں گے اسے، نصلہ، ہم جلائیں گے اسے، جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے، کہ یہ دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے اور آخرت کی طرف لوٹنا ہے، اور جو کوئی لوٹے جہنم کی طرف، وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اس آیت میں یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کہ رسول کی مخالفت کرے، لیکن بعد اس کے جس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، یعنی ایسا شخص جس کے اوپر ہدایت واضح ہو جاتی ہے، جس تک ہدایت کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اللہ رسول کی جو خلاف ورزی پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو وہ جدھر کو پھرنا چاہتا ہے، ہدایت کو جانتے ہوئے، صحیح کو راستے کو جانتے ہوئے، مومنوں کو راستے کو جانتے ہوئے بھی جو غلط راستے کی طرف پھرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسے پھیر دیتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی اپنی چاہت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جہنم میں جلائیں گے، اس کی سزا ہے. اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ پختہ ہے قرآن میں کہ لوٹنا بہرحال ہے اللہ کی طرف. تو یہ بندے پر ہے کہ وہ جنت کی طرف لوٹتا ہے یا جہنم کی طرف لوٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کی توفیق دے. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.